ابلیس چونکہ عبادت الہی کا دل دادا تھا، اس کا کل وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کو آسمان پر بلا لیا۔ فرشتے اس کی عبادت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرشتوں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ ایسا عبادت گزار اور فرما بردار بندہ واقعی فرشتوں میں شامل کیے جانے کے لائق ہے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کی درخواست منظور فرما کر ابلیس کو فرشتوں کی جماعت میں شامل کر لیا۔ ابلیس 1000 سال تک پہلے آسمان پر رہا۔ عبادت کا ذوق و شوق چونکہ روز افزوں تھا، حق و تبارک و تعالیٰ نے اس کو ترقی عطا فرما کر دوسرے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہاں بھی عبادت کرتا رہتا تھا، پھر وہاں سے اسے تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ غرض اسی طرح عبادت کرتے کرتے اور ترقی حاصل کرتے کرتے ساتوں آسمان پر پہنچ گیا۔ رضوان علیہ السلام کی سفارش پر ابلیس کو جنت میں داخلے کی اجازت بھی مل گئی اور شیطان بزد و اعزاز و احترام جنت میں رہنے لگا۔ ابلیس جنت میں پہنچ کر بھی عبادت کرتا رہا، فرشتوں کی تعلیم و ارشادات کے فرائض بھی انجام دیتا رہا۔ ابلیس کی درس و خطابت کی یہ شان تھی کہ عرش کے نیچے یاقوت کا میز بچھایا جاتا تھا، سر پر نور کا، پھر یارہ افزا میں لہراتا تھا۔ ابلیس کے ہاتھوں قتل عام سے بچ کر تھوڑے بہت جن پہاڑوں میں جو روپوش ہو گئے تھے، اس واقعے کے ایک طویل عرصے کے بعد پھر زمین پر آباد ہو گئے۔ کچھ دنوں تک وہ راہ راست پر قائم رہے اور خدا کی اطاعت کرتے رہے، مگر چونکہ ان کی فطرت میں کفر و تمرد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور پھر خدا سے باغی ہو گئے اور زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنے لگے۔ فرشتے دنیا والوں کے حالات سے باخبر تھے۔ ابلیس بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا کہ مجھے شریر جنہ کی ہدایت کے لیے زمین پر جانے کی اجازت عطا فرمائے۔ ابلیس فرشتوں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ زمین پر آ گیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ابلیس کی روحانی ترقی، فرشتوں میں شمولیت اور ابلیس کا عزازیل سے ابلیس بننے کے سفر کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گی۔ جب ابلیس جنات کی تربیت کے لیے زمین پر اترا تو ابلیس نے زمین پر آ کر انہی لوگوں میں سے اپنا ایک شخص کو اپنا ایلچی بنا کر جنوں کے پاس بھیجا۔ جنات نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرا قاصد بھیجا، وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ ابلیس کی متعدد قاصد قتل ہو گئے، ایک قاصد کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ اس نے اس شریر قوم کے پورے حالات بیان کیے۔ ابلیس نے حق تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ فرشتوں کی ایک بھاری جمعیت اس کی مدد کے لیے آ گئی۔ فرشتوں کی فوج نے جنات کو اس قدر قتل عام کیا کہ ساری زمین ہی خالی ہو گئی۔ بہت تھوڑے سے پہاڑوں میں چھپ کر جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ جنات سے زمین پاک ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ نے ابلیس کو زمین کی خلافت عطا فرما دی۔ اب تو اس کی یہ حالت تھی کہ وہ کبھی زمین پر عبادت کرتا تھا اور کبھی ساتوں آسمان پر اور کبھی جنت میں۔ اسی دوران میں فرشتوں کی ایک جماعت کی نظر لوح محفوظ پر پڑی تو لکھا نظر آیا کہ عنقریب اللہ کا ایک مقرب بندہ ابدی لعنت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ فرشتے اس تحریر کو پڑھ کر گھبرا گئے، گھومتے پھرتے ابلیس کے پاس پہنچے۔ چہروں پر غم و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ ابلیس نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں غمگین ہو؟ فرشتوں نے لوح محفوظ کی تحریر کا مضمون سنا کر ابلیس سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، آپ کی دعا ہی کی برکت سے یہ بلا ہم پر نازل نہ ہو۔ ابلیس نے جواب دیا کہ یہ تحریر ہمارے متعلق نہیں ہے، یہ تحریر بہت عرصہ ہوا میری نظر سے بھی گزر چکی ہے۔ عجائب القصص میں ہے کہ ایک روز ابلیس کو لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا نظر آیا تو اس نے حیرت سے حق تعالیٰ سے دریافت کیا کہ شیطان رجیم کون ہے؟ حکم ہوا وہ بھی ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مگر غرور و تکبر کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا، یا الہی مجھے اس بندے کی صورت دکھا دے، میں اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ حکم ہوا تو بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد شیطان کی یہ حالت تھی کہ وہ سجدے میں خود شیطان پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ جنات کے وجود سے زمین کا پاک ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی جس پر فخر نہ کیا جا سکتا ہو۔ ابلیس بھی اس کارنامے سے مغرور ہو گیا اور وہ اپنی ہستی کو فوق الفطرت تصور کرنے لگا۔ حق و تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اس سے کوئی ظاہر اور مخفی بات پوشیدہ نہیں۔ ادھر ابلیس کے دماغ میں انانیت کا تصور آیا، ادھر فرشتوں کو حکم ہوا
کہ میں مٹی سے ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں، جب اس پر روح پڑ جائے تو اس کو سجدہ کرنا۔ فرشتوں کو جب ارادہ الہی کا علم ہوا تو انہوں نے جنات پر آدم کو قیاس کرتے ہوئے جواب دیا۔ فرشتوں کو چونکہ معصیت اور شر و فساد پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تیری تسبیح و تمجید اور تقدس کرتے ہیں۔ فرشتوں کی مصلحت الہی کا علم نہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے اسی مصلحت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرشتوں سے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، جن باتوں کا مجھے علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے اس بات سے بے خبر تھے کہ ابلیس کا دماغ غرور و تکبر سے لبریز ہو چکا ہے، اب وہ عزازیل پہلا سا عزازیل نہیں رہا۔ حق تعالیٰ نے اس گفتگو کے بعد زمین کو وحی بھیجی کہ اے زمین، تجھ میں سے ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، اس میں سے بعض میرے فرما بردار اور اطاعت شعار ہوں گے اور بعض میرے احکام کی نافرمانی کریں گے۔ اطاعت شعاروں کو وحشت میں جگا دوں گا اور گناہگاروں کو دوزخ کے حوالے کر دوں گا۔ زمین فرمان الہی سنتے ہی تھر تھرا گئی اور عرض گزار ہوئی کہ الہی، مجھ میں تیری دوزخ کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ ہر قسم کی زمین کی ایک مشت خاک لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے۔ زمین نے خداوند واحدہ کی قسم دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مشت خاک دینے سے منع کر دیا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھیجے گئے۔ انہوں نے زمین کی نالہ و فریاد کی کوئی پرواہ نہ کی اور حکم الہی کی تعمیل کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا۔ جس وقت آدم علیہ السلام کے جسم میں حکم الہی سے روح داخل ہوئی اور آنکھوں میں قوت بینائی پیدا ہوئی تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا نظر آیا۔ آدم علیہ السلام محمد رسول کا نام دیکھتے ہی سوچ میں پڑ گئے، دریافت کیا، الہی محمد رسول اللہ کس کا نام ہے؟ حکم ہوا، یہ میرے پیغمبر کا نام ہے، تیری اولاد میں سے پیدا ہوگا۔ اگر کبھی تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس کے وسیلے سے تمہاری خطا و لغزش کو معاف کر دوں گا اور تم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مناسب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے حق میں شفیق اور وسیلہ ہو، مگر یہاں تو معاملہ برعکس ہے۔ آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کے دل سے اس خیال کے مادے کو نکال دو، ورنہ یہ چیز آدم کی تباہی کا باعث ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا سینہ شق کر کے اس خیال کا نفس مادہ نکال کر جنت میں دفن کر دیا اور نصف مادہ باقی رہ گیا۔ وہ مدفون مادے سے وہی شجرۃ الخلد پیدا ہوا جو جنت سے آدم علیہ السلام کے اخراج کا سبب بنا اور باقیہ نفس سے نفس امارہ کی تخلیق ہوئی۔